أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ آج جو باتیں ہم سننے جا رہے ہیں وہ صحیح عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ صحیح عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے جس کو میں اور آپ تمام جانتے ہیں. اس لیے کہ عقیدے کا تعلق جنت میں سے ہے. جو آدمی صحیح عقیدہ رکھتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جو شخص خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے. میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا صحیح عقیدہ جانتے ہیں؟ صحیح عقیدے کے تعلق سے علماء کہتے ہیں لا يعذر احد بجہلہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کیا ہے، نہیں معلوم فرشتوں پر ایمان کیا ہے، نہیں معلوم کتابوں پر ایمان کیا ہے، نہیں معلوم آخرت کے دن پر ایمان کیا ہے، نہیں معلوم، اور وہ شخص علماء کے بیچ میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کا عذر اللہ قبول نہیں کریں گے. کوئی شخص جنگلوں میں جیتا ہے جس کے آس پاس کوئی عالم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. لیکن آپ لوگ جو علماء کے بیچ میں رہتے ہیں، آپ اگر لوگ صحیح عقیدہ نہیں جانتے ہیں اور صحیح ایمان کیا چیز ہے نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا یہ عذر مقبول نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کا وقت ہے. اس میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان کی تربیت کیسے ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ضرورت مجھے اور آپ کو ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز، میں جتنے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سب کو میں کہہ دوں کہ نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. نوجوان وہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہا شبابک قبل حرمک، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہونے سے پہلے غنیمت جانو. بوڑھا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ مرضی سے سجدہ نہیں کر پائیں گے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کے اعضاء میرے اعضاء کمزور ہو جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نوجوان ہو، اس نوجوانی کو غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک. ابھی صحت مند ہو تو اللہ کی عبادت کر لو، کچھ دینی علم سیکھ لو، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ. بیمار کچھ کر سکتا ہے؟ ارے وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہے، لوگ اسے پانی حلق میں ڈالتے ہیں، باتھ روم میں جانے کے لیے لوگوں کی سہارے کا محتاج ہوتا ہے. صحتک قبل سقمک. ابھی اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، اس صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. میں جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب سے کہوں گا کہ یہ باتیں میرے دل سے آپ کے لیے ہیں.
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں جاتی ہے۔ تو میں آپ کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالداری دی ہے، خیرات کر لو، صدقہ کر لو، اس سے پہلے کہ کل جیب میں کچھ نہ رہے۔ مجھے بھی کبھی احساس ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، فقیروں کی بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے، دل کہتا ہے کہ اللہ اتنی دولت دے کہ سارے فقیروں کو ہم بانٹ دیں۔ اللہ نے دیا ہے تو آدمی بانٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نام پر مانگا، اللہ کے نبی نے اسے رد نہیں کیا، اسے واپس نہیں کیا۔ اور پھر کہا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، دینی تعلیم میں آ جاؤ، کچھ اچھا عقیدہ جان لو، اس سے پہلے کہ کل آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے، کل آپ بزی ہو جائیں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کا فائدہ اٹھاؤ۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ کسی کے پاس کوئی خط ہے نہیں کہ آپ 100 برس تک جئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، ایسی بات نہیں۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ فنا ہوا ہے۔ اگر زمین پر ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہوئے، وفات پائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم بات یہی کہہ رہے تھے کہ آپ میں جو نوجوان ہیں یہ اپنی نوجوانی کو غنیمت جانے، یہی ہمارا یہ تھا۔ اس لیے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے جا کر غار میں پناہ لی تھی۔ وہ بوڑھے تھے، بوڑھے تھے، کون تھے؟ نوجوان تھے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اذ اوى الفتية، وہ کچھ نوجوان تھے جو گاؤں کے ماحول سے تنگ آ کر، کفر کے ماحول سے جا کر غار میں چھپ گئے تھے، غار میں پناہ لیے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم میں دعویٰ کا کام کیا، باپ کو سمجھایا، گاؤں والوں کو سمجھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بوڑھے تھے؟ بزرگ تھے؟ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ گاؤں والے سارے عید منانے کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت توڑ دیے گئے ہیں، سارے تہس نہس ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی، کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ ایسا کرے گا، شاید وہی یہ کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور دانائی اور علم عطا فرمایا۔ تو نوجوان ہوتے ہیں جو انقلاب برپا کرتے ہیں، جو صحیح عقیدہ سیکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ نہیں تھی، 20 پر 1 سال، 25 سال، 30 پر 2 سال، 30 پر 6 سال، بالکل نوجوان تھے۔ علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے نوجوان تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ،
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے داعی ہیں، دعویٰ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ بھیجا. ان کی عمر کتنی تھی؟ جیسے کہتے ہیں کان فی الرابعۃ والثلاثین من عمرہ، 30 پر 4 سال، 34 سال. 34 سال میں دعویٰ کرنے کے لیے مکے سے مدینہ آ رہے ہیں. اتنے خوبصورت، اتنا عمدہ لباس پہنتے تھے، اور جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اتنا اچھا عطر لگاتے تھے کہ گھروں میں بیٹھی عورتیں پہچان لیتی تھی کہ گلی میں عمیر جا رہے ہیں. ہاں عمیر. اور جب مسلمان ہوئے، داعی ہوئے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے. کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اپنے دل و دماغ میں آنے دینا نہیں ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد وہاں حدیث کا درس ہوتا ہے مسجد میں، تو سارے بچے جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں باہر آ جاتے ہیں. ہاں حالانکہ سننا درس ان لوگوں کو ہے، اس لیے کہ ان کے پاس لمبی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے. آپ کوشش کریں روزانہ ایک حدیث آپ کو مل جائے گی، وہ بھی چند منٹوں میں. باہر آ کر کچھ کرنا نہیں ہے، ایک آپ بیٹھے مسجد میں، چند منٹوں میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کو مل جائے گی. کتنی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں. چلیے عمیر ابن الحمام، ان کی عمر ہے 16 سال. عمیر ابن الحمام کی عمر ہے 16 سال. یہ جنگ کا موقع ہے، اور جنگ کے موقع پر جنگ بدر ہو رہی ہے. ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں، کھجور کھا رہے ہیں. کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لیس بینی وبین الجنت الا هذه التمرات انه لعمر طویل ان انتظر حتى اکلها. عمیر بن الحمام کھجور کھا رہے ہیں اور سامنے جنگ ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ کھجور ختم ہونے تک تو بہت دیر ہو جائے گی. کھجور کو پھینکا اور پھر جنگ کے میدان میں کود پڑے، شہید ہو گئے. یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان ہیں جن کی سیرتیں لکھی گئی ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جذبہ آپ کے دل میں ہو کہ آپ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ منہم شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایسا نوجوان جس نے اللہ تعالی کی عبادت میں زندگی گزاری ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو آدمی یہ ساری فضیلتیں جب سنتا ہے تو اپنی نوجوانی کو غنیمت جانے اور آخرت کی تیاری کرے، اسلام کے لیے قربانی دینا سیکھے. تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کیا چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کی زندگی میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلی چیز، ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اسے اپنے دماغ میں بٹھاتے جائیں کہ کیسے آپ کو یہ تمام چیزیں بجا لانی ہیں اور اپنے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے، سب سے پہلی چیز آدمی توحید کا علم اختیار کرے، توحید کو سمجھے کہ توحید کو کیسے میں اپنے دل میں بٹھاؤں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بچا. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. نبی بتوں کی عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن ڈر ہے شرک کا. ابھی میں آ رہا تھا، سارا ماؤنٹ روڈ کا سارا درگاہ لائٹوں خمخموں سے سجا ہوا ہے. ہاں مندروں میں دیکھا کہ پوجا پاٹ ہوتی ہے، لیکن درگاہ کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ خمخموں سے سجا ہوا. 1 جنوری اور درگاہ کی پوجا کا کیا لینا دینا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی، حیاج الاسدی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ حیاج الاسدی کو کہتے ہیں کہ دیکھو
جہاں کوئی سمادی قبر ملے اسے تم کیا کرنا؟ برابر کر دینا. قبرن مشرفن الا سویتہ، اگر کوئی قبر زمین سے اٹھی ہوئی ہے تو اس کو کیا کر دینا؟ برابر کر دینا. کیوں؟ کون کس کو حکم دے رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو جس پر دھیان دینی ہے، الاہتمام بشأن العقیدہ. ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کی کتابیں ہیں، آپ پڑھیں. کتاب التوحید ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتاب التوحید پڑھیں؟ بڑی بڑی کتابیں نہیں، جو عقیدے کا جو درس ہوتا ہے اس میں آپ شامل ہوں. عقیدہ آپ جان لیں گے تو سب سے پہلے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات. اللہ وہی مسجود، وہی خالق، وہی مالک، وہی رب، اور وہی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. آپ جان لیں گے، اور آپ کا دل جب مضبوط ہو جائے گا تو اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ جائے گا. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے امید نہیں باندھیں گے. کہیں گے کہ میرا رب میرا خالق ہے، اور اسی کے سامنے میرا نظر و نیاز اسی کے لیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ کیوں ہم لوگ عقیدے کے اوپر آپ کو دھیان دیتے ہیں اور اہتمام اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا. آج پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں ہم لوگ اتنے یہاں بیٹھے ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں. ان کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری ہے، ان کو شرک سے بچانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری ہے. اس لیے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے میں یہی کام کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، مکے میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ان آیتوں میں توحید ہی کی تعلیم تھی. مدینہ جانے کے بعد احکام کی آیتیں نازل ہوئی، ان میں بتایا گیا روزہ کیسا ہے، نماز کیسا ہے، لیکن مکے میں صرف توحید کی بات کہی گئی. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں بتاؤں، سورۃ الاخلاص اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ قل هو اللہ احد، سب کو آتی ہے؟ ہاں بشیر بھائی ہمارے سارے سورہ اخلاص جانتے نہیں؟ قل هو اللہ احد. اس سورت کی فضیلت کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ سامنے والے نہیں، پیچھے کچھ نئے چہرے، کچھ پرانے چہرے، اچھے ایسے لوگ نہیں. اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ عرفان بھائی پیچھے ہیں. سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ آپ بھی نہیں. عرفان بھائی، قریبان بے بصر بعیدان باخبر. کبھی سامنے بیٹھے والے بے خبر ہوتے ہیں، بعیدان بابصر. توحید. تو سورہ اخلاص کے بارے میں کہا کہ سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن. اگر قرآن کے 3 حصے بنائے جائیں، قرآن کی 3 پارٹ بنائے جائیں تو سورہ اخلاص اس میں سے 1 پارٹ کے برابر ہے. جتنا ثواب قرآن کو 3 حصے کر کے 3 پارٹ میں سے 1 پارٹ پڑھیں گے، اتنا ثواب کس میں ملے گا؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب. نہیں آسان ہے، نہیں ویسا نہیں، ویسا تو نہیں ہے، لیکن ثواب تو ہے. ثواب ہے کہ قرآن کے اگر 3 حصے کریں تو 1 حصے کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ سورہ اخلاص میں. کیوں ان آیتوں کی اتنی فضیلت کہی گئی؟ اس لیے کہ یہ آیتیں توحید پر ہیں، اللہ کی ذات، اس کے تعلق سے اس صورت میں بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا کہ آپ امیر رہیے. سارے صحابہ جنگ پر گئے اور یہ صحابی چاہتے اور جا کر
جب بھی نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے. واپس آئے, صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہمیشہ جب بھی گئے امیر بنے ہمارے امیر تھے اور ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, دوسری سورت پڑھتے تو پھر یہ سورت ملا کے پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی, کیوں آپ ایسا کرتے تھے؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے مجھے محبت ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح تم اس سورت سے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اس میں توحید کی باتیں ہیں. توحید سب سے اہم ہے, سب سے بڑی چیز ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. یہی بات لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو کہا تھا, میں آپ سے یہی کہتا ہوں یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. کتنے مشرک ہیں, قبر پرست ہیں, قبروں پر چادریں چڑھانے والے, قبروں کو سجدہ کرنے والے, قبروں پر نظر و نیاز کرنے والے. ان سے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ شرک ہے, وہ بولیں گے آپ کو کیا معلوم ہے, یہی تو اصل توحید ہے, یہی تو اصل توحید ہے. آپ لوگ سب آپ جانتے نہیں, آپ لوگ یہی ذہن ہے, یہی لوگ سمجھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. تم انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا, انبیاء کی قبروں پر سجدہ نہ کرنا. جب نبی کی قبر سجدے کے لائق نہیں ہے تو یہ مزار, یہ قبریں پتہ نہیں اندر ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو تب بھی نہیں, نہیں ہے تو تب بھی غلط. تو آدمی کیسے کر سکتا ہے, کیسے اس طرف سفر کر سکتا ہے, کیسے وہاں ثواب کی نیت سے جا سکتا ہے؟ تو لوگوں کو روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام, ارے بچے, چھوٹے بچے, چھوٹو, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں او چھوٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک اذا سألت فاسأل اللہ. جب تم مانگو تو کس سے مانگو؟ وہ بھر دے جھولی. ہاں لوگ کیا بولتے ہیں, لوگوں نے بھی ایسے مزے کی قوالیاں دے دی لوگوں کو, اس جھوم جھوم کے گاتے ہیں, بولتے کہ یہ سبحان اللہ. شرک کو شیطان نے کتنے انداز میں لوگوں کو دیا ہے, لوگ ایسے محو ہیں توحید ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہا کہ یہی توحید ہے, اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کو سمجھانا ہے. کہا اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اور کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آپ اگر سوال کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. بات پوری ہو گئی. اب اس میں نخرے بہانے, ارے اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے. سیڑھی کیوں چاہیے جبکہ اللہ خود تمہاری سننا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے, اللہ تمہاری سننا چاہتا ہے. تم کیوں سیڑھی لگانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں. اللہ بہت قریب ہے, مجیب ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما. وہ عورت جو اپنے دل کا دکھڑا سنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی, بولی تھی کہ اللہ کے نبی میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے, لیکن بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے ایسے الفاظ زبان سے نکالے ہیں جس سے میری طلاق ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ انت علی کظہر امی, تو میرے اوپر میرے اماں کی پیٹھ کی طرح ہے. زمانے جاہلیت میں طلاق ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنانے کے لیے گئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے شوہر نے کہہ دیا ہے تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے. ادھر گفتگو سن کے پلٹی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آیت اتری قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لیا ساتوں آسمان سے، عرش کا رب اس عورت کا دکھڑا سن لیا. وہ عورت کی بات جو سن سکتا ہے آپ کی دعاؤں بھی سنتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں. تو پہلی چیز جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے اس میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک اپنی توحید، جیسے یہاں نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظ اللہ یحفظ اذا سألت فاسأل اللہ. اپنی زندگی میں کچھ بھی مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. آپ کو معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر حدیثیں سیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن میری ماں ہے کہ ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے اور بہت سمجھاتا ہوں لیکن مانتی نہیں ہے. آپ میری اماں کو دعا کریں کہ اللہ اسے مسلمان بنا دے. یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور ابو ہریرہ کو یقین ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی. دوڑتے اپنے گھر گئے. جب وہاں جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا. اندر سے آواز آئی مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ وہیں ٹھہرو، میں نہا رہی ہوں اور میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو یہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور وہ آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے دوست مسلمان نہیں ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، دعا قبول ہو جائے گی. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد دوسا وأت بہم جمیعا، یا اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے اور ساروں کو مسلمان بنا کر لا. سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے. تو ایک بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ زندگی کی ہر چیز اللہ سے مجھے مانگنی ہے. کیوں مانگنی ہے؟ اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو لوگ قبروں پر جا کر مانگتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ایسے قبر والا جو خود سے آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی ولی جس کا انتقال ہوا خود سے اپنے آپ پر پانی ڈال لیا، خود سے کفن پہن لیا، خود سے قبر میں چلا گیا آٹومیٹک؟ ایسا ہوا کسی ولی کے بارے میں آپ نے سنا؟ ارے جو ولی قبر میں جانے کے لیے ہمارا محتاج تھا، لوگوں نے اسے نہلایا، کفن پہنایا، قبر میں جانے کے بعد آٹومیٹک کیسے کر دیتا ہے؟ قبر میں جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ولی محتاج ہے لوگوں کا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے بندے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ. غنی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو دیتا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو آپ کے دلوں میں پیدا کرنا ہے. کیا چیز ہے؟ توحید. آپ موحد ہیں، مسجود اللہ، معبود اللہ، قاضی الحاجات اللہ، دعاؤں کا سننے والا اللہ، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو دیتا ہے، سب سے لیتا ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دو سجدوں کے درمیان آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ایک سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صرف رب اغفر لی کہیں تب بھی بس. اسی لیے بعض مسجدوں میں دیکھتے ہیں پہلے سجدے سے اٹھتے کہ نہیں کہ پھر امام صاحب دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب وہ رب اغفر لی بھی بولے کہ نہیں بولے وہ بھی ڈاؤٹ. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلایا رب اغفر لی وارحمنی
वहदीनी वआफिनी वर्जुकनी वजबुरनी। अल्लाह अकबर, कितनी बातें। रब्बिगफिरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे। रब्बिगफिरली वरहमनी, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वहदीनी, मुझे हिदायत दे। वआफिनी, मेरे बदन में आफियत दे। वर्जुकनी, मुझे रिस्क दे। अरे कितने नमाजों में कितने सजदे आप करते हैं, कितनी दुआएं आप, अरे रिज्क मांग लिया, हिदायत मांग ली, आफियत मांग ली, जो खताएं हुई उस पर आपने अल्लाह से मगफिरत मांग ली, और क्या चाहिए। तो इस दुआ को पढ़ना आप न भूलें। रब्बिगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वर्जुकनी वजबुरनी। दूसरी चीज जो मुझे आपके सामने कहनी है, हम अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जागुज़ीन करें। बच्चों के दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी, मेरे और आप रसूल, मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करें, जागुज़ीन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीहि वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। आपको बहुत सारी चीजों का टेस्ट मालूम है, नहीं सोहेल, कई चीजों का टेस्ट हमको मालूम है। यहां गए तो और टेस्ट मालूम होते, वो महल्ले में नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला क्या क्या खिलाता, सुभान अल्लाह। हर एक का टेस्ट अलग, वो गोल रहा तो अलग, लंबा रहा तो अलग, वो अलग वो अलग, कई की कैसे कैसे टेस्ट अल्लाह ताला खिलाता। लेकिन इस हदीस में जो बात बताई गई, सलासुम मन कुन्न फीहि वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। ईमान का टेस्ट भी होता है, आपको मालूम है, ईमान का भी एक मजा होता है। क्या कहा, अल ईमान, ईमान का टेस्ट कैसा रहता, किसी को मालूम है, कभी आपने चखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हदीसों में बताया गया कि बाज हदीसों में गया ईमान का टेस्ट आपको मिलेगा जैसे आज सुबह से शाम तक आप देखें, ऐसा लगता है कि आज तो मैं बाहर निकला तो ऐसे लगा कि फितने ने पूरा जवान होके बाहर निकला है। अरे वो बेपर्दगी, वो बेहिजाबी, वो फहश, अजीब मंजर है सड़कों का, बाजारों का। तो ऐसे मौके पर आप बाहर निकलते हैं, कभी गलत चीज सामने आ जाती है, बेहिजाबी है, फहश है, नंगापन है, उरियानियत है, आप आंखें नीचे झुका लेते हैं तो आपको ईमान का मजा मिल जाता है। क्या मिलता है, ईमान का मजा मिल जाता है। तो फिर कहा, ईमान का मजा कब कब मिलता है, कहा अल ईमान अन यकून अल्लाह, अल ईमान अन यकून अल्लाह अहब्बु इलैहि अन यकून अल्लाह। कहा कि ईमान का मजा किसे मिलता है, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। कहा कि अल्लाह और उसके रसूल आपकी नजरों में सारे लोगों से ज्यादा महबूब हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया, बोला कि उमर, जब तक तुम्हारे दिल में तुम्हारे बीवी बच्चे माल तुम्हारी जान से ज्यादा मोहब्बत मेरी न हो तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो आप दिल में सोचें कि अन यकून अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा महबूब है तमाम चीजों से। लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो फजर की नमाज में कहते हैं कि नींद ज्यादा प्यारी है। अरे वो मौलाना साहब माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, पुकारते हैं। लेकिन ये पुकार किसके लिए है, कोई चर्च जाने वाला तो नहीं आएगा, कोई मंदिर जाने वाला तो नहीं आएगा, वो तो उधर ही जाएगा। लेकिन जो मस्जिद वाले हैं उनको तो आना है, ये पुकार आप ही के लिए है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो यहां पता चलता है कि आपको किससे क्या मोहब्बत है। उसके बाद व अन युहिब्बल मर ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, आप किसी से भी दोस्ती करें अल्लाह के लिए दोस्ती करें, अल्लाह के लिए। अरे ये अच्छा आदमी है, अच्छे अखलाक वाला है, दीनदार है, उससे फ्रेंडशिप करें। ऐसा नहीं कि हाँ ये जरा तगड़ा है, वक्त पर काम आएगा, इसके पास पैसे ज्यादा हैं, हो सकता है मेरी मुश्किल में काम आ जाए,
ایسی فرینڈشپ ہوتی ہے, ایسی دوستیاں ہوتی ہیں. کہا کہ نہیں, آپ اللہ کے لیے دوستی کریں, کسی سے بھی دوستی کریں, اللہ کے لیے دوستی کریں. اور کہا وَأَن يَكْرَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کہا کہ ایک مرتبہ مسلمان ہو جانے کے بعد دوبارہ کفر میں جانے کو اتنا پسند کریں جتنا آگ میں جانے کو پسند کرتے ہیں. ایک مرتبہ دنیا میں آ جانے کے بعد. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہہ دوں گا. کل ایک چیز ہم نے دیکھا کہ بہت سارا سوشل میڈیا واٹس ایپ پر ایک میسج آ رہا تھا جس میں کہا کہ ایک میٹرو سٹی ہے یا کوئی بڑا سٹی ہے جہاں ایک فیملی, ماں اور 2-3 بچے, سارے کے سارے اسلام سے پھر کر ایک دوسرے دین میں چلے گئے. آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ ہاں, وہ میسج آپ سہیل آپ دیکھیں. یعنی میں سچ ہوں اپنی بات میں, میں جو ریفرنس دے رہا ہوں میں سچ ہوں. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن اب کل جب ہم نے دیکھا تو دماغ ذرا گھبرا گیا. تو کیا بات ہے, اب ایسا کیسے ہونے لگا ہے کہ ریورس میں کہ مسلمان کیا ہو پھر کافر ہو جائے. لیکن جب اس کا پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ پہلے دوسرے دین کے تھے جو اسلام میں آئے. ایک مسلمان نے ان سے شادی کی اور ان کے ساتھ بچے پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد وہ US چلا گیا, جا کر کہا کہ میں آپ کو بلا لیتا ہوں. اب US جانے کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا, ان کی کوئی خبر نہیں لی. اتنے سال وہ الگ رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بیوی بچوں کو چھوڑا, انہوں نے پھر دین اسلام کو چھوڑا. سبب کون ہوا؟ ریزن کون بنا؟ شوہر جو مسلمان تھا. تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلم نوجوان اگر کبھی ایسی اس میں ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ ایسے لوگ جو دین اسلام میں آئے ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, ان کو صحیح معنی میں اپنے حسن اخلاق کا پیکر بن کر ان کو دکھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آئے گی. تو بہرحال ایک دوسری چیز ہمارے ساتھ یہ تھی کہ توحید کے بعد سب سے دوسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے. جب تک صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہوگی ہم مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی کو آپ اسوہ بنائیں گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی طرح ایک تیسری چیز سن کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ, پھر جب ہم بیٹھیں گے تو ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. ایک تیسری چیز جس میں مجھے اور آپ کو وَمِنْ أُسَسِ تَرْبِيَةِ الشَّبَابِ أَيْضًا کس چیز پر ہماری تربیت ہونی چاہیے تو کہا فرائض الاسلام. اسلام کے جو فرائض ہیں, اسلام کے جو فرائض میں سے نماز جو فرض ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا کہ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں. طہارت نماز کے لیے شرط ہے نہیں ہے. طہارت نماز کے لیے شرط ہے. تو آپ سمجھیں گے کہ طہارت کسے کہتے ہیں, کس پانی سے آپ وضو بنا سکتے ہیں, پانی کب گندا ہوتا ہے, وضو کیسے بنایا جاتا ہے, آپ وضو بنانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, وضو میں کتنے واجبات ہیں, کتنی سنت ہیں اور کیا مستحبات ہیں, ساری چیزیں آپ کو جاننا ہے. یہ ساری چیزیں. اور پھر نماز کے بارے میں جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. تو یہ بتایا گیا یا بنی اقم الصلاۃ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بچے, یا بنی اے میرے بیٹے, اقم الصلاۃ نماز کو قائم کر, نماز کو قائم کر. تو انشاءاللہ
آپ دل میں عہد کر لیں کہ زندگی میں کوئی نماز آپ کی نہیں چھوٹے گی، خاص کر فجر کی نماز، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو شخص فجر کی نماز میں سوتا ہے وہ شیطان کا پیشاب اپنے کان میں لیے پھرتا ہے، اور دن بھر جہاں بھی جائے گا کیسے جائے گا؟ شیطان کا پیشاب لے کر جائے گا۔ اب کیا وہ بزنس کرے گا، کیا نوکری کرے گا، کیا مزدوری کرے گا، اس کے کان میں کیا ہے؟ شیطان کا پیشاب۔ اب پیشاب بھی شیطان کا، اب وہ کتنا ہوگا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ تھی۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید، آخری بات مجھے ایک آپ کو کہنی ہے کہ توحید کے معاملے میں بہت سارے ڈاؤٹ آپ کے دماغ میں آتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مت بیٹھیے جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، ویسے لوگوں کے ساتھ آپ مت بیٹھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی ایک آدمی تھا، لوگوں کو کنفیوز کرتا تھا۔ ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کلانا بولتے نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، ہاں آؤ صاحب ذرا آؤ۔ آیا، آنے کے بعد کہا کہ وہ بغداد کے گورنر نے لکھا تھا اس کو، صاحب ایک آدمی یہاں ہیں وہ سارے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اچھا میرے پاس بھیجو ان کو، میں بتاتا ہوں کیسے۔ ان کے سارے سوالوں کا جواب کون دیں گے؟ عمر فاروق دیں گے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو بلایا، بولا کہ اچھا ایسا کرو، کھجور کے دو بڑے بڑے ٹہنیاں لے کے آؤ، کھجور کے جھاڑ کے آتے نہیں، بڑے بڑے چھڑیاں وہ لائے، پورا پہلے سر کے بال نکال ڈالے، نکال کے پیٹ پہ سر پہ اجی سے چھڑیاں اسے مارے، پورا لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا جاؤ، اس کے بعد پھر 8 دن کے بعد پھر بلائے، اچھا آؤ، پھر سیم ٹریٹمنٹ، تیسری بار بلائے، چوتھے بار آ کے بولا امیر المؤمنین اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیجئے، ہاں اگر آپ میرے کیا ہوا میرا حال دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اچھا ہو گیا ہوں، مجھے اب کیا بھی پریشانی نہیں، میں کوئی سوال اب کیا نہیں کرتا، اب میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے والی کو لکھا کہ آئندہ سے اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا، یہاں تک کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اب وہ آدمی اچھے ہو گئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لیا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام نوجوانوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہیے جو آپ کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں یا فرقہ بندیوں میں ڈالتے ہیں اور عجیب طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا چاہیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھڑی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، بہتر ہے۔ ہمارے پاس عقیدہ صاف سیدھی بات ہے، لیلھا کنہارھا، عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی چیز نہیں، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے جمعے ہمارے ساتھ رہیں گی۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسا عقیدہ عطا فرمائے جس پر چل کر ہم سب جیسے یہاں جمع ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وہ اللہ کے نبی جنہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میجورٹی جنت میں جانے والی میری امت کی ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے نبی سے ہم محبت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔